وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالی آج کی اس بابرکت محفل میں آقا علیہ السلام کا بچپن کا تذکرہ کروں گا. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی قدر، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ کوئی مجھے علم کا دعویٰ ہے کہ میں علامہ صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کیونکہ ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں علامہ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب کہیں، یہ ہم پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اتنی تعلیم نہ ہم علامہ صاحب کہلوائیں گے کہ لوگ ہمیں علامہ صاحب کہیں، کیونکہ ہماری اپنی تعلیم نہیں ہے، ہم ان پڑھ بندے ہیں اور آقا علیہ السلام کی محبت میں، عشق میں اپنا وقت گزارتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں لوگ مولوی صاحبان حضرات لقب پسند کرتے ہیں کہ ہم کو لقب دیا جائے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لقب لیں. ہم یہ لقب نہ لیں گے، نہ کسی کو کہیں گے کہ ہم کو علامہ صاحب، قاری صاحب، شیخ الحدیث، شیخ القرآن کہو، نہ، بالکل نہیں کہوں گا. کیونکہ عالم دین وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، علم کا سرمایہ ہو، علم سے مالا مال ہو. وہ عالم دین اپنے آپ کو علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب کہلوا سکتا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس بالکل قابل نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک میں تشریف لائی، کعبہ شریف کا طواف کیا، حجر اسود کے بوسے لیے، پھر رو رو کر اور گڑ گڑا کر خالق کائنات کی برگاہ میں دعا کی، اے رب کائنات، میں تیری عاجز بندی بڑا دور کا سفر طے کر کے تیرے گھر پہنچی ہوں، غریب بھی ہوں اور کمزور بھی. میری التجا سن، میری دعائیں قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، میری پریشانیاں دور فرما، میری اولاد اور گھر پر رحمت فرما. ساری دائیاں بچے لے کر خوش ہیں، مجھ پر بھی کرم فرما اور مجھے بھی کوئی انمول بچہ عطا فرما جس کی خدمت کر کے، جس کی پرورش کر کے میں بھی خوشحال ہو جاؤں. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے دعا کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے. جب پیچھے مڑی تو ایک بزرگ جن کی سفید داڑھی مبارک ہے، سفید لباس، ماتھے پر نور کی شائیں ہیں، عصا، جسم ہاتھ میں عصا ہے، جسم کی خوشبوؤں سے معطر ہے، سامنے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اس بزرگ نے سیدہ حلیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا
اور فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ حضرت حلیمہ نے عرض کی بابا جی میں دائی ہوں، بڑا دور کا سفر طے کر کے آئی ہوں، لیکن میری قسمت تمام بچے دائیاں لے گئی ہیں، میں خالی کی خالی ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا بیٹی تمہارا نام کیا ہے، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی حضور حلیمہ۔ فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، قوم کیا ہے، ذات کیا ہے، بلادری کون سی ہے؟ عرض کی حضور میں قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ بزرگ سن کر بڑے مسرور ہوئے۔ سیدہ حلیمہ نے عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام عبد المطلب ہے، مکہ کا سردار ہوں، رونے کی ضرورت نہیں۔ عرض کی سرکار کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سادات اور حلیمی خوبیاں دو پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے پاس کا سارے راہیں ہیں تیرے۔ میرے پاس ایک بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ ایک فرزند یتیم ساڈا تے جس جے تسی شیر بناؤ، وہ احسان تہاڈا اوسی تے جے کرم بھار اٹھاؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حلیمہ کو یہ پیشکش کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کو خالق کائنات کا حکم ہو چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو حاتب غیبی نے یہ حکم دیا، غیب سے یہ آواز آئی، کون سی آواز آئی؟ بے شک آمنہ بی بی کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا امین ہے اور تمام کائنات سے بہتر ہے، بلکہ سارے بہتروں کا سردار ہے۔ بی بی حلیمہ کے سوا اس کو کوئی دودھ پلانے والی نہیں، کیونکہ وہ بڑی نیک اور بہت ہی امانت دار ہے۔ حلیمہ ہر برائی سے ہر عیب سے بالکل محفوظ ہے اور بہترین پاک صاف لباس والی ہے۔ قربان جاؤں حلیمہ تیری امانت دیانت، تیری صورت اور سیرت پر کہ تیری پاکیزگی کی گواہیاں خود خالق کائنات آپ دے رہا ہے۔ دیکھو نا آج اولاد والدین کی طہارت کی گواہیاں دیتے ہیں، استاد شاگرد کی گواہی دیتا ہے، مرید پیر کی گواہی دیتا ہے، مگر میرے نبی کی دائی کی گواہیاں خود خالق مالک دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے جب محبوب کی دائی حلیمہ کی شان بیان فرمائی، سیدہ حلیمہ کی پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا، پھر یہ بات بھی فرمائی کون سی؟ اے عبد المطلب میرے محبوب کو حلیمہ بی بی کے علاوہ کسی اور دائی کا سپرد نہ کرنا، کیونکہ یہ حکم خدا ہے جبار کی طرف سے ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حلیمہ کو تسلی دیتے ہوئے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، کیونکہ تیرے پاس دو بہترین خصلتیں ہیں، ایک سعادت اور دوسری حلیمی۔ میرے دوستوں عرب کے اندر یہ نواز تھا، بلکہ آپ اب بھی ہے کہ وہ ہر بات کو سن کر اس کے معنی پر غور کرتے کہ اس کے معنی اچھے ہیں تو انجام بھی اچھا ہوگا، اگر معنی برے ہیں تو نتیجہ بھی برا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے پوچھا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا قال جبرہ تھا کہ میرا نام جمرہ ہے، جمرہ کے میں نے آگ کی چنگاری۔ آپ نے فرمایا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ عرض کی شہاب، شہاب کا میں نے بھی آگ کا چنگارا۔ آپ نے فرمایا کون سے قبیلے سے، کس بلادری سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری قوم کیا ہے؟ اس نے کہا ہرکا میری قوم ہے، ہرکا کا معنی ہے گرمی۔ فرمایا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا مدینہ شریف کے ایک ساتھ ایک چھوٹی سی بستی ہے ہررا، ہررا کے معنی ہے آگ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا ہررا بستی کے کون سے محلے میں رہتے ہو؟ عرض کی رضا کے بھی معنی ہے انشاءاللہ والی آگ۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اس کی یہ باتیں سنی تو آپ حیران ہو گئے کہ نام ہے جمرہ والا، شہاب خاندان ہے، ان کا بستی ہے، ہررا محلہ ہے، جس میں آگ ہی آگ کا معنی ہے۔ اس آدمی نے عرض کی امیر المومنین آپ
آپ حیران کیوں ہیں؟ فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ تمام نام آگ والے، تمام نام گرمی والے، تم بچے کیسے ہو؟ عرض کی حضور دیکھ رہے؟ فرمایا اچھا شکر کرو کہ تم میرے دربار میں ہے۔ عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس وقت تم اپنی بستی میں ہوتے تو تم بھی جل جاتے، جل کر راکھ ہو جاتے۔ سرکار میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تیرے گھر کو آگ لگ چکی ہے، تیرا سارا گھر جل کر راکھ ہو چکا ہے، یقین آئے تو خود جا کر دیکھ لے۔ سرکار آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں کملی والے کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے گھر کو جلتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میاں غور کرو، جب نگاہ فاروقی کا یہ حال ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ جب امتی کی نگاہ کا مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے میلوں دور کی چیز دیکھ رہی ہے تو نگاہ نبی کی قوت کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی بات سن کر وہ آدمی چل بڑا، جب گھر پہنچا تو سارا گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ پتا چلا نام اگر برا ہوگا تو اس کا انجام بھی برا ہوگا، نام جتنا پیارا ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، انجام انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اچھا ہوگا، اس کا انجام بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا برے ناموں کو پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ اس کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے نام اسلامی رکھے اور خوبصورت اور بامانی نام رکھے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام ہندوؤں اور انگریزوں والے رکھتے ہیں، پھر بڑا ہو کر بچہ کام بھی وہی کرتا ہے جو ہندو اور انگریزوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، غم نہ کر، فکر نہ کر، میرے پاس ایک بچہ ہے۔ بچہ کیا؟ بس سمجھ لو نور کا ٹکڑا ہے، دیکھو گی تو دیکھتے ہی رہ جائے گی، اگر خیال میں آئے تو وہ لے جاؤ۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور مجھے لے چلو میں دیکھوں تو صحیح۔ فرمایا ایک بات ہے، عرض کی کون سی؟ فرمایا ہے تو نور کا پیکر مگر ہے یتیم، باپ اس کا بچپن میں موت ہو گیا تھا، میں اس بچے کا دادا ہوں، اگر اب چاہو تو لے چلوں۔ سیدہ حلیمہ نے سنا تو عرض کی حضور اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ضرور نبی ساتھ چلتی، بچے کو بھی اپنی گود میں اٹھا لاتی، ابھی اپنے سینے سے لگا لاتی، لیکن میرے ساتھ میرا شوہر بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں، اس کی رائے اس کی مرضی نہ پوچھ لوں۔ حضور مجھے امید ہے میرا شوہر ضرور اس بچے کی خدمت کی اجازت دے گا، آپ فکر نہ کریں، گھر بتا دیں، میں ابھی اجازت لے کر آئی۔ حضرت عبدالمطلب نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، ضرور اپنے خامد سے پوچھو، مشورہ کر لو، بعد میں پریشان نہ ہو جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے گھر کا ایڈریس بتا دیا، پتہ سمجھا دیا۔ سیدہ حلیمہ اپنے شوہر کی طرف مشورے کے لیے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ حلیمہ اپنے بیڑے پر پہنچ گئی، اپنے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ آپ کے خامد حارث نے کہا حلیمہ سناؤ کیا ہوا؟ جیسے خالی گود گئی تھی ویسے ہی خالی گود آ گئی ہو، بچہ نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا حارث سارے بچے تقسیم ہو گئے ہیں لیکن ایک بچہ ہے۔ حارث نے کہا تو اسے لائی کیوں نہیں؟ سیدہ حلیمہ نے فرمایا بچہ تو سنا ہے، بڑا حسین جمیل ہے، بڑا پیارا ہے، نور کا ٹکڑا ہے، پیکر نور ہے، مگر ہے یتیم۔ میں صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں لائی کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ کہ یہ یتیم کیوں اٹھا کر لے آئی ہو، اگر اجازت دو تو میں اس بچے کو لے آؤں۔ حارث سوچ میں پڑ گیا۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا حارث تم نے جواب نہیں دیا، کیا سوچ رہے ہو؟ حارث نے کہا حلیمہ سوچ رہا ہوں ہم بھی کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں کوئی بچہ ہی نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا بچہ تو ہے، آپ
تم بھی تو اجازت دو۔ حارث نے کہا حلیمہ ذرا سوچو تو صحیح، ہم پہلے ہی غریب ہیں، کہاں تک مارے ہوئے ہیں، صبح کا ملتا ہے شام کا نہیں ملتا، ہم یتیم بچے کو لے کر کیا کریں گے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا حارث اس بچے کے دادے نے مجھے بہت تسلی دی ہے اور انعام کرام کا وعدہ بھی کیا ہے۔ حارث نے کہا حلیمہ دائیاں ہمیشہ بچے کے والد سے انعام کرام لیتی ہیں، دادے سے نہیں۔ اس یتیم بچے کی پرورش کر کے تم دادے سے انعام لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے اس بچے کو نہ ہی لے آؤ تو بہتر ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں شوہر کی بات سن کر بڑی مایوس ہوئی، میرا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حارث نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو کہا حلیمہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا حارث رو اس لیے رہی ہوں کہ تمام بنی سعد کی دائیاں، تمام میرے قبیلے کی عورتیں جب گھروں پر جائیں گی تو بچے لے کر جائیں گی، اور میں جیسے خالی آئی تھی ویسے ہی خالی جاؤں گی تو قبیلے والے کیا کہیں گے؟ بنی سعد کی عورتیں تانا دیں گی کہ دیکھو حلیمہ کتنی بدقسمت ہے، اتنی محنت بھی کی لیکن ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ حارث نے کہا حلیمہ اب تم کیا چاہتی ہو، کھل کر بات کرو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا میں چاہتی ہوں وہی یتیم بچے کو گودی میں اٹھاؤں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس یتیم کی برکت سے ہماری قسمت بدل دے، ہمارے دل پھر جائیں، ہماری کوئی تقدیر ٹھیک ہو جائے۔ حارث نے کہا آج تک تم نے میری بات کبھی نہیں ٹھکرائی، جو کہتا ہوں تم کر لیتی تھی، لیکن اس بچے کے معاملے میں تم بڑی ضد کر رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا حارث تمہیں کیا بتاؤں، مجھے غیب سے آوازیں آ رہی ہیں، حلیمہ اگر کامیابی چاہتی ہو، اگر سویا ہو مقدر جگانا چاہتی ہو، اگر اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہو، اس یتیم بچے کو گودی میں اٹھا لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حلیمہ اس یتیم کو گودی میں اٹھانا تیرا کام ہے، اس یتیم کو گودی میں اٹھانا تیرا کام ہے، اس یتیم کو گودی میں اٹھانا تیرا کام ہے، تیری بگڑی بنانا میرا کام ہے، اس یتیم کو گودی میں اٹھانا تیرا کام ہے، تیری بگڑی بنانا میرا کام ہے۔ نے گرامی کا دیکھا، پھر سیدہ حلیمہ نے جو جو خوابوں میں سرکار کے متعلق دیکھا وہ بھی بتایا۔ سیدہ حلیمہ کے شوہر نے جب یہ ساری باتیں سنی تو فرمایا حلیمہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ ضرور جاؤ، میں تو تیری خوشی چاہتا ہوں، تیری بہتری ہی اور آسانی چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر نے اجازت جانے کی اجازت دی، سرکار کائنات کو دودھ پلانے کی اجازت دے دی تو میں اتنی خوش ہوئی کہ زندگی میں اتنی خوشی نہ ہوئی۔ ادھر سیدہ حلیمہ چلی، ادھر میرے آقا کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان کہ سارے بچے دائیاں لے گئی ہیں، میرے یتیم کو کسی دائی نے نہیں اٹھایا۔ خالق کائنات کی آواز آئی آمنہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، محبوب بھی ہمارا ہے، دائی بھی ہم خود بھیجیں گے۔ سیدہ آمنہ نے رضی مولا وہ کون سی دائی ہے کہ کب آئے گی؟ خالق کائنات نے فرمایا نام اس کا حلیمہ ہے، قوم کی سعدیہ ہے اور اپنے ڈیرے سے چل پڑی ہے، آن قریب تیرے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگائے گی۔ سیدہ حلیمہ جب ڈیرے سے چلی تو ادھر میرے آقا کے دادا کو بھی فکر ہوئی، حلیمہ ابھی تک نہیں آئی، پتہ تو کروں، آپ بھی تلاش میں نکلے۔ ادھر سے سیدہ حلیمہ چلی، ادھر میرے نبی کے پیارے دادا چلے، گلی کے ایک موڑ پر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ سیدہ حلیمہ نے سلام عرض کیا اور کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا
فرمایا بیٹی میں تو تمہاری طرف ہی جا رہا تھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ سیدہ حلیمہ نے عرض کی حضور میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا سناؤ شوہر سے مشورہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مشورہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اجازت ملی ہے کہ نہیں؟ سیدہ حلیمہ نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کی دعا سے اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا اچھا تو آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں۔ عرض کی حضور چلو۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کے ساتھ چلتی چلتی اس مکان میں پہنچی جس مکان میں خالق کائنات کا حبیب پیدا ہوا تھا۔ میرے دوستوں قربان جاؤں اس مکان پر جس مکان میں نبیوں کا امام تشریف لایا، صدقے جاؤں اس کچی کلی کے جس کلی میں غریبوں کو سینے سے لگانے والا لجپال نبی تشریف لایا۔ اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے تو آپ جا کر دیکھیں کعبہ شریف میں جہاں مقام ابراہیم والا پتھر موجود ہے اس کے بالکل سامنے 1 کلومیٹر دور وہ مکان شریف اب تک موجود ہے۔ سرکار کے مکان کے ساتھ محلہ بنی ہاشم ہے، حاجی زیارت کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس مکان کو لائبریری کی شکل میں بدل دیا ہے۔ خیر تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں اس مکان پر پہنچی تو حضرت عبد المطلب مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو گھر نہایت ہی سیاہ سادہ بالکل صاف شفاف، لیکن صحن میں کستوری کی بھیری بھیری بہت بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ اس گھر کے صحن میں ایک نوجوان عورت تشریف فرما تھی جس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک شرم حیا کی میں کر دی۔ اس پاک عورت نے اٹھ کر مجھے سلام دیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ یہ میرے بیٹے عبداللہ کی بیوی ہے، میری بہو ہے، میرے پوتے کی امی ہے، نام اس کا آمنہ ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا بیٹی یہ حلیمہ ہے، قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی ہے، بیمار ہمارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی خدمت کے لیے آئی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ میرا نام سن کر بڑی خوش ہوئی جیسے وہ مجھے پہلے ہی اس سے جانتی ہو۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ باقی تم ہی میرے بچے کی دائی ہو۔ حلیمہ بڑی دیر کر دی ہے، میں تیرا کب سے انتظار کر رہی تھی، جلدی کرو میرے بیٹے کو اٹھا کر گودی میں لے لو اور سینے سے لگا لو۔ حضرت حلیمہ نے عرض کی وہاں بکا لکھ دیجئے جی جگر، وہاں بکا لکھت جگر ہے کہاں؟ آپ نے نور نظر کہاں را فرمائے؟ سیدہ آمنہ نے فرمایا اور سامنے کمرے میں میرا لکھت جگر محمد تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اس کمرے کی طرف چلی، لیکن علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت عبد المطلب کے گھر تشریف لے چلے تو 7 دائیاں حضرت حلیمہ کے بعد مکہ شریف پہنچی تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔ انہوں نے بھی حضرت عبد المطلب کو عرض کی سرکار بچے کی خدمت کا ہمیں موقع عطا فرمائیں، ہم بھی بچے لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں نظر انداز فرمائیں۔ سخیوں کا گھرانہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیویوں بچہ ایک ہے تو ماشاءاللہ 8 ہو، اب کسی کو بچہ دو۔ ایسے کر رہے ہیں تم باری باری میرے پوتے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ آگے کرو، جس کی طرف میرا پوتا خود بخود آ گیا وہی اپنے ساتھ لے جائے۔ تمام دائیوں نے کہا حضور ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں بیٹھ گئی، میں نے تمام دائیوں کو کہا تم اپنی اپنی قسمت آزماؤ، اگر تمہاری طرف وہ بچہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں تمام دائیاں باری باری سرکار کے نور بھرے کمرے میں گئی، جو دائی سرکار کو اٹھانے کی کوشش کر دی تو خالق کائنات کا حبیب اپنا رخ پاک دوسری طرف پھیر لیتے۔ قربان جاؤں نگاہ نبوت پر، پہچان نبوت پر، میرے نبی کو پتا تھا ابھی اپنے بھاگ جگانے والی، اپنے مقدس نوانے والی دائی حلیمہ نہیں آئی۔ عمر مبارک کتنی ہے صرف چند دن یہ نبی کی مسل بننے والے جو کہتے ہیں کہ حضور ہمارے بڑے بھائی تھے، ہم چھوٹے بھائی ہیں، جیسا کہ مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ
امام آزاد پیر اور شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ نے ان کو بڑی بڑائی دی ہے، بڑے بھائی ہوئے، ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم کیا ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔ ان سے پوچھو اور نبیوں بلیوں کے بھائی بننے والوں، کیا تمہاری بھی اور تمہارے بچوں کی بھی بچپن میں یہ شان تھی کہ بس سوائے اپنی والدہ کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتے تھے؟ اگر تھی تو پھر واقعی بڑی شان ہے، نہیں تو پھر سرکار کی اصل مرد بنو۔ تو عزیزان گرامی میرے دوستوں، سرکار کسی دائی کی طرف دیکھتے ہی نہیں اور نبی کی مثل بننے والوں کی عادت ہے یہ بچپن میں رو رہے ہیں اور رو رہے ہوں تو ان کو کسی گدی کا کسی جانور کا دودھ بھی پلا دیں تو یہ ماں کا دودھ سمجھ کر پی جائے گا، لیکن قربان جاؤں سرکار کی معرفت پر چند دن کی عمر آ گئے، لیکن دائی کو یہ پہچان رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں جس کی گود میں میں نے جانا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں تمام دائیاں گئی میرے کملی والے نے تمام دائیوں سے اپنا چہرہ پھیر لیا، ساری دائیاں جب سرکار کے کمرے سے نکل آئیں تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ اب تم بھلا جاؤ، میرا پوتا تمہاری طرف بھی آتا ہے کہ نہیں؟ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں دھڑکنیں دل کی تیز ہو گئی اور اندر میں داخل ہوئی، فرماتی ہیں جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سارا کمرہ نور سے جگمگا رہا تھا، عنبر اور کستوری کی خوشبو سے سارا کمرہ مہک رہا تھا۔ میں نے کہا سیدہ ایسے لگتا ہے آسمان کے ستارے اتر کر تیرے بیٹے کے ارد گرد جگمگا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ یہ ستارہ کا نور نہیں بلکہ یہ تو میرے بیٹے کے چہرے سے نکلنے والے نور کی شائیں ہیں۔ مولوی عبدالستار سرکار کے نور کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت آمنہ دے گھر انہوں سنت داد نبی لے آیا، حضرت آمنہ دے گھر انہوں دادا نبی لے آیا، چند نورانی حجرے اندر چانن نور لگایا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا سرکار ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، نیچے ایک نرم نازک گدا بچھا ہوا ہے، اس گدے پر ریشم کا سبز ٹکڑا سبز چادر بچھی ہوئی ہے، سرکار اس پر تشریف فرما ہے، سفید صفوف کا لباس پہنا ہوا ہے اور پورے جسم پر سفید چادر تنی ہوئی ہے، پیٹ کے بل لیٹے ہوئے اپنی انگلیاں منہ مبارک میں لیے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اور خراٹوں کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے سرکار کے قریب ہو کر چہرہ انور سے پردہ اٹھایا تو چہرہ انور سے نور کی چمکار نکلی، مجھے ہوش بھی نہ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے حسین جمیل بچے دیکھے ہیں پر اس محمد جیسا حسین جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اے سیدہ تو دیکھتی بھی کیسے؟ اللہ نے ایسا حسین جمیل کوئی بچہ پیدا ہی نہیں فرمایا۔ بدوہا مکھڑا واللیل زلف مازان کجلا پایا رل مل سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا۔ میرے دوستوں حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے جلوے پوچھنے ہیں تو ان سے پوچھو جنہوں نے سرکار کے حسن جمال کو دیکھا ہے، سرکار کے جمال کی بات پوچھنی ہے تو کلندر گولڈ سیدنا پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھو جب آپ نے وادی حبرہ میں جاگتے ہوئے بغیر کسی حجاب کے بغیر کسی پردے کے سرکار کی زیارت کی تو آپ بے ساختہ بول پڑے، کہا کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں کہ رب دی شانہ کھاں جس شان تو سب شانہ بنیاں۔ تو عزیزان گرامی سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں سرکار کا چہرہ دیکھ کر اور اس نے جمال دیکھ کر سو جان سے عاشق ہو گئی، ہزار جان سے قربان ہو گئی، پھر میں نے سرکار کائنات کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا
تو کملی والے نے اپنی چشم مبارک کھولی، میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کر کیا کہا؟ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب مسکرا سرکار مسکرائے تو آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ منور ہو گیا۔ آپ کے نور کی شائیں آسمانوں کی طرف بلند ہوتی گئی۔ سرکار مسکراتے کیوں؟ صبح کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنی دائی حلیمہ کو مسکرا کر شان فرمایا، حلیمہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، اگر تو سب دائیوں کے بعد آئی ہے تو میں بھی سب نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سرکار ہنسے تو میں نے بے ساختہ نیچے جھک کر کملی والے کا مبارک چہرہ انور کو چوم لیا۔ صدقے جاؤ حلیمہ تیرے مقدر پر، قربان جاؤ تیری قسمت پر، تو اس نبی کے لبوں کو چوم رہی ہے، تو اس رسول کے چہرے کو بوسے دے رہی ہے، جس کے قدموں کو چومنے کے لیے جبریل ترستا تھا، جس کے دیدی کے لیے کائنات بے قرار ہے۔ دیکھو دائی حلیمہ دے بھاگے جاگے گھر میں درڑے یتیم لے آندی ہے، جدے پیرا دی دھوڑ نو نبی ترسن او دیاں لباں تے لبے لگاندی ہے۔ سیدہ حلیمہ سرکار کے حسن جمال کو دیکھ کر، انوار برکات کے دیکھ کر مست ہے، سوچ میں پڑی ہوئی ہیں۔ ادھر حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی سوچ رہی ہیں کہ شاید حلیمہ کا پروگرام بچہ نہ لے جانے کا تو نہیں بن گیا۔ حضرت آمنہ نے پیچھے سے آواز دی کہ کہا آمنہ مائی حلیمہ نو لال گودی وچ پال چپ کر کے لے رحمت عالم سارے دی سینے نال لال چپ کر کے ان سمجھ یتیم نہ چھڑ جاویں جھولی وچ لال نہ کڈ جاویں نیے لال میرا ان ملائے پلڑے وچ پال چپ کر کے۔ سیدہ حلیمہ کو حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ کیا سوچ رہی ہو؟ کیوں نہیں میرے لخت جگر کو اٹھاتی؟ کیوں نہیں اس کو سینے سے لگاتی؟ کہ کیوں فکر میں پڑی ہو؟ کہ فکر نہ کر پیچھے آن دا دائیاں تو مگر لے جامنے دا، یہ سب نبیاں تو بعد آیا، یہ دے ناز اٹھا لے چپ کرے کے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ فکر کیوں کرتی ہیں، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اگر تو سب دائیوں کے بعد آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں وہ بچہ لکھا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ شان والا ہے۔ دیکھیں وچی عبداللہ پر اصل دے وچی ذلیل اللہ نیے اودیاں پردیاں وچ آیا انو جھگ تو لکال چپ کرے گے۔ عزیزان گرامی قدر ادھر سیدہ آمنہ یہ فرما رہی ہیں، لیکن ادھر سیدہ حلیمہ سرکار کے حسن جمال کے نظارے کر رہی ہیں۔ آخرکار سیدہ حلیمہ نے اپنے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھ سرکار کو اٹھانے کے لیے پھیلا دیے۔ جو حضرت حلیمہ نے ہاتھ آگے کیے، میرے آقا حضرت حلیمہ کے ہاتھوں میں تشریف لے آئے۔ سیدہ حلیمہ نے سرکار کو اپنی گودی میں لے کر سرکار کے نوری رخسار کو بوسے لینے شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، جب سیدہ حلیمہ نے سرکار کو اپنی جھولی میں اٹھایا تو ساری کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عرش والے خوش، عرش والے خوش، جنت کی حوریں خوش، علماء جنت خوش، سارے فرشتے خوش، سرکار ملائکہ جبریل خوش، نہیں بلکہ خود خالق مالک خوش۔ پھر ہوا کہ ایک عاشق اس کے ترجمہ نہیں کرتا ہے کہ ساری کائنات حضرت حلیمہ کا مبارک دینے لگی۔ مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنا دین دنیا کا سردار، سردار تجھ کو تیری بات حق نے بنائی حلیمہ۔ کسی نے پنجابی زبان میں یہی بات کہی کہ حلیمہ محمد نے پایا جا پلے، حلیمہ محمد نے پایا جا پلے، عرش مال جھک جھک کے دیندے سی
خدائی ملکان دیتی آسمانوں نودھائی۔ کسی عاشق نے اسی بات کو یوں پیش فرمایا، ساری خدائی حضرت حلیمہ کو کیا کہہ رہی تھی کہ بھاگ جھاگ بینی پیچھے پیچھے آنا والی، بھاگ جھاگ بینی پیچھے پیچھے آنا والی، تو تا رب دیاں رحمتاں نو لٹھیا تائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا، نبی نو گود چاون والیے، عرش تے سادیانو دین بے مبارکاں، آخر رسول دیاں ہویاں تینو زیادے تاں۔ قربان جاؤں سیدہ حلیمہ کے مقدر پر جن کی گود میں ساری کائنات کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی، سارے خدائی کا دولہ حلیمہ کی جھولی میں تشریف لا چکا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے مقدر پر اپنے بکر پر جتنا ناز کرتی وہ کم تھا، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے حصے علاقے کا زمیندار آتا ہے، کسی کے حصے علاقے کا تھانے دار آتا ہے، کسی کے نصیب میں وزیر سبیر آتا ہے، پر بانی حلیمہ آئی تیرے حصے اللہ کا حبیب آیا ہے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جس دیا راواں بڑے ویکھدے رہ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے۔ عزیزہ دیکھے نامی قدر سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں بھوک اور قحط کی وجہ سے میں بڑی کمزور تھی، میری دونوں چھاتیاں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل خشک ہو چکی تھی، میرا بچہ ساری رات دودھ نہ ہونے کی وجہ سے روتا تھا، لیکن ہم مجبور تھے۔ لیکن جب میں نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گودی میں اٹھایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اتنا دودھ آ گیا کہ خود بخود بستانوں سے گرنے لگا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا ہے، غیب سے آواز آئی، حلیمہ جس اللہ کے یار کو تو نے اپنی گودی میں اٹھایا ہے، اسی خالق کائنات نے یار کی خاطر تیرے جسم میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گودی میں لے کر دائیں بستان سرکار کے منہ میں دیا، کملی والے نے وہ نوش فرمایا، پھر میں نے بائیں طرف والا بستان منہ میں دینے کے لیے آگے کیا تو کائنات نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ حضور بائیں طرف کیوں نہیں دودھ نوش فرماتے، تو سرکار نے میری طرف نگاہ محبت سے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، گویا آنکھوں میں اشارہ کر دیا، امی جان مجھے بتائیں صرف آپ کا دودھ میں نے ہی نہیں پینا بلکہ آپ کا بیٹا عبداللہ بھی ہے، اس نے بھی آپ کا دودھ پینا ہے۔ امی جان اگر بائیں بستان کا دودھ میں نے پی لیا تو اس کا کیا بنے گا، وہ کیا پیے گا؟ میں دنیا میں کسی کا حق لینے نہیں آیا بلکہ مظلوموں کو حق دلانے آیا ہوں، میں کسی کو رلانے نہیں آیا بلکہ میں تو روتوں کو ہنسانے آیا ہوں، عدل انصاف کا بیکر بن کے آیا ہوں۔ اسی بات کا تمام علماء امت نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمایا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ میرے ساتھ دودھ پینے میں دوسرا بھائی بھی شریک ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت مولانا شاہ رضا خان فرما گئے، بھائیوں کے لیے ترک مستان کرے، بھائیوں کے لیے ترک رستان کرے، بچنے کی عدالت میں لاکھوں سلام۔ میرے دوستوں جہاں توجہ فرماؤ، سرکار کی عمر شریف کتنی ہے؟ صرف چند دن، لیکن آپ کی عدل انصاف پر قربان جائیں کہ سرکار دوسرا استان وہ مبارک نہیں پیتے تاکہ حلیمہ کا بدن جایا کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ حالانکہ جب سیدہ حلیمہ میرے آقا کو اٹھانے آئی تھی، اکیلی تھی، بچہ ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ڈیرے جو کہ مکہ شریف سے دور خیمے کی صورت میں تھا وہاں خاوند کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ اب سرکار کا جب گودی میں اٹھاتی ہے تو سرکار
ایک ہی مستان سے دودھ پیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حلیمہ کا بچہ ہے ڈیرے پر، کملی والے میں حلیمہ کی گود میں، کملی والے حلیمہ کی گود میں۔ اب سرکار کو کیسے پتا چل گیا حلیمہ کا بچہ بھی ہے، بولنے کے قابل نہیں، کسی نے بڑا سکھا دیا ہو کہ محمد خیال کرنا حلیمہ کا ایک اور بھی دودھ پیتا بچہ ہے۔ سرکار چل بھی نہیں سکتے کہ جا کر خود دیکھ لیتے کہ حلیمہ کا بچہ ایک اور بھی ہے۔ اب بتائیے سرکار کو کیسے پتا چل گیا؟ دنیا حیران ہے، پر خالق کائنات نے آواز ماری، اے دنیا والو حیران کیوں ہو؟ سوچتے کیا ہو؟ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ میرا حبیب ہے، میرا یار ہے، میرا پیارا رسول ہے۔ ساری دنیا کے بچے دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں، دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں، پر میرا یار اپنے خدا سے پڑھ کر آیا ہے، سیکھ کر آیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے یار کو سب کچھ پڑھا کے سکھا کے سمجھا کے بھیجا ہے۔ اور مولوی حیران کیسے؟ قرآن سے آواز آئی، مولوی حیران نہ ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اعلان کر سکتا ہے کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، تو عیسیٰ کا ایمان کیوں نہیں خدا سے پڑھ کر آ سکتا؟ اب تو عزیزان گرامی قدر، سبحان اللہ، کیا پیارا عقیدہ ہے۔ ترجمہ کر رہا تھا کہ سرکار نے ایک پستان پیا، دوسرا چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ قسم کھا کے فرماتی ہیں جب تک حضور صلی والسلام میرا دودھ بچپن شریف میں پیتے رہے، ہمیشہ دایاں پستان ہی پیا، بائیں کے قریب کبھی نہ گئے۔ میرے دوستوں، آج ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے اور سرکار کی سیرت بھی کہ ہمارے نبی نے ولادت کے بعد حالت رضائیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھایا، غصب نہیں کیا۔ تو اگر ہم جوان ہو کر، سمجھدار ہو کر، عقل بالغ ہو کر کسی کا حق مار لے، کسی کا مال غصب کر لے، تو بتائیں قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے پیارے رسول کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب کی امتی تم کیوں کسی کا مال غصب کرتے رہے ہو؟ کس کی زمین پر ناجائز کیوں قبضہ کیا؟ کسی کا حق کیوں چھینا؟ کیا تم نے میرے یار کی سیرت سے سبق حاصل نہ کیا؟ جس نے بچپن میں ہی اپنے بھائی کے حصے کو نہ چھینا، تو بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا کے لیے سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب سرکار میری گودی میں تشریف لائے تو میرے جسم کا بال بال خوشی سے جھومنے لگا۔ میں بتا نہیں سکتی، اندازہ نہیں کر سکتی کہ اس دن مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ میں نے اس دن اپنے آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھا۔ واقعی سیدہ حلیمہ اس دن سے خوش نصیب بنی، ایسی بنی کہ قیامت تک نصیب سیدہ کی قدم بوسی کرتا رہے گا، کیونکہ جگ کے سردار رحمت عالم سے نسبت جو ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے سرکار کو اٹھایا، دودھ پلایا، سینے سے لگایا، جب کمرے سے باہر نکلی تو حضرت عبدالمطلب نے آواز ماری، حلیمہ۔ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا ہمارے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، گودی میں اٹھایا ہے، کچھ خرچہ پانی تو لے لو، کچھ رقم تو لے لو، کچھ خرچہ تو لے لو۔ حضرت حلیمہ نے کہا حضور مجھے اب مال دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار کے دادے نے فرمایا کیوں؟ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ نے عرض کی اب میرے لیے دونوں جہانوں میں محمد کا نام اور وسیلہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سرکار کو سینے سے لگائے بھی جا رہی ہیں اور کہتی بھی جا رہی ہیں کیا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بدل اب اور کیا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ہر جرم پہ کرم ہر خطا پہ عطا، پھر بھی پوچھتے ہیں اور کیا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر،
حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں سین میں آئی تو سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ ذرا بیٹھو. میں بیٹھ گئی تو سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ کیا تم میرے اس یتیم کو پالو گی؟ میں نے عرض کیا میری سردار کیوں نہیں، ضرور پالوں گی، بلکہ ہر حال میں اس کی خدمت کروں گی. سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ تو پالو گی لیکن میں تمہاری کما حقہ خدمت نہیں کر سکوں گی، یہ نہ ہو تم ناراض ہو جاؤ. حضرت حلیمہ نے فرمایا میری سردار گھبرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کریم، اللہ تعالیٰ بڑا کریم اور سخی ہے، اس کی عطا اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس بچے کے طفیل وہ مہربان مجھ پر غریبی پر ضرور رحم فرمائے گا. آپ مطمئن ہو جائیں، ساری دائیاں بچے اس نیت پر لے جا رہی ہیں کہ ہمیں مال ملے گا، دولت ملے گی، مال وزر ملے گا، لیکن میری یہ نیت نہیں. میں تو اس بچے کو اس واسطے لے جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں اس کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ پر کتنا کرم کرتا ہے، میرے گھر میں کتنی رحمت ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.